شوہر ہو کر بیوی کا قتل کرتے تھے، بہو ہو کر ساس کا قتل کرتے تھے، دیورانی ہو کر جٹانی کا قتل کرتے تھے۔ ساری چیزوں کی ایک ہی بنیاد ہے، حسد، جلن، تکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والیوں، میں سمینہ خلیلی جو شہر حیدرآباد کی رہنے والی ہوں، اس وقت شالی بنڈا علاقے میں ہوں، اور یہاں ہمارے ایک مسلمان دینی بھائی نے مجھے مدعو کیا ہے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضرہ کے حوالے سے کچھ میں بتاؤں، کہ اسلامی حوالے سے میں کچھ بتاؤں، کیونکہ اس وقت شہر حیدرآباد جو پورے ہندوستان میں ایک علم کا شہر کہا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں حیدرآباد کو ایک علم کا شہر کی مثال دی جاتی ہے، تہذیب کے شہر کی مثال دی جاتی ہے، اسلامی شہر کی مثال دی جاتی ہے۔ اسی شہر میں آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن چکا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن چکا ہے، ایک بہن دوسرے بہن کی دشمن بن چکی ہے۔ اللہ اکبر! قتل جیسا جو گناہ جیسی یہ چیز ہے، قتل یہ آج حیدرآباد شہر میں عام ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس گناہ کے دلدل میں جو ہم پھنس رہے ہیں، وجہ ہے آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا، رسول کی محبت نہیں رہی، اسلام جیسے عظیم مذہب کا ہمارے اندر درد نہیں رہا۔ وہ اسلام جو کئی قربانیوں کے بعد ہم تک یہاں آ کر پہنچا ہے، ہم کو بیٹھے بٹھائے نصیب ہوا ہے، اس اسلام جیسے عظیم مذہب کی ہمیں قدر نہیں ہوئی۔ قتل جیسے گناہ چیز کو ہم نے اسے عام کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! آپ بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کرنا چاہیے؟ آج ہم اپنے آپ کو سرکار کا ماننے والا کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو سرکار کے امتی کہتے ہیں، اور امتی ہو کر اتنی گری ہوئی حرکت ہم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ یہ دور اس وقت کا دور تھا جب میرے آقا نہیں آئے تھے، اس وقت خون ریزیاں تھی، اس وقت ایک انسان دوسرے انسان کا جانور بن چکا تھا، انسان مویشی بن چکا تھا، جانور بن چکا تھا، ایک دوسرے کا خون چوسنے پر تلا ہوا تھا۔ لیکن سرکار کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں بند ہو گئی تھی، تو پھر سے آج وہی ماحول کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ حیدرآباد جیسے ایک عظیم شہر میں جو تہذیب و تمدن والا شہر ہے، اس شہر میں یہ گناہ کاریاں اور یہ گناہ کے کام، یہ بدکاریاں دیکھنے کے لیے ہمیں عام طور پہ مل رہی ہیں۔ اس سے ایک یہ بھی ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، یہ بھی سبق معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرے عزیزات، میں قوم کے مسلمان سے اتنا ہی کہوں گی کہ خون ریزیوں کو، بچیوں کو ذلیل کرنے سے، یہ تمام چیزوں سے دور رہیے، کیونکہ آج صرف قتل کا ہی ایک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ آج شادی جیسے، نکاح جیسے عظیم انمول سرکار کے تحفے کو ہم نے بہت گرا ہوا سمجھا ہے۔ لوگ صرف قتل دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، کبھی لڑکی جہیز زیادہ نہیں لاتی ہے تو قتل ہو رہا ہے، یا لڑکی شوہر کا بات نہیں سن رہی ہے، شوہر کی فرمانبرداری نہیں کر رہی ہے تو قتل ہو رہا ہے، یا لڑکی ساس سسر کی بات نہیں سن رہی ہے تو قتل ہو رہا ہے۔ ہر حال میں آج قتل کو عام مانا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو آپ سوچئے، اگر یہی حرکت ہمارے اندر رہی تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہمارا مسلمان ہونا بیکار ہے، ہمارا اسلام والا ہونا بیکار ہے، سرکار کی امتی ہونا بیکار ہے۔ ارے وہ یاد کرو اس دور کو، یاد کرو، ابھی تھوڑے دن پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے، تو انہوں نے شہادت کس بلبوتے پر دیے تھے؟ شہادت ان کی کیوں ہوئی؟ ان کا پورا گھر شہادت شہید ہو گیا، کس لیے؟ اس نانا کی امت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ تو آج ہم اس نانا کے نواسے کے لیے، امام حسین کے لیے اور اس نانا کے لیے ہم کیا مثال پیش کر رہے ہیں؟ کل ہم بروز قیامت ہم سے سرکار پوچھیں گے کہ تو دنیا میں رہنے تک کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم لوگوں کا قتل کرتے پھرتے تھے،
ایک بھائی ہو کر دوسرے بھائی کے لیے دولت کے لیے قتل کرتے تھے، شوہر ہو کر بیوی کا قتل کرتے تھے، بہو ہو کر ساس کا قتل کرتے تھے، دیورانی ہو کر جٹانی کا قتل کرتے تھے۔ ساری چیزوں کی ایک ہی بنیاد ہے حسد، حسد، جلن، تکبر۔ اے قوم کے مسلمان، اتنا تو سوچ، حسد یہ وہ بلا ہے، یہ وہ بری چیز ہے جو انسان کو لکڑی کی طرح کھا لیتی ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کرتے تھے، شوہر ہو کر بیوی کا قتل کرتے تھے، بہو ہو کر ساس کا قتل کرتے تھے، دیورانی ہو کر جٹانی کا قتل کرتے تھے۔ ساری چیزوں کی ایک ہی بنیاد ہے حسد، حسد، جلن، تکبر۔ اے قوم کے مسلمان، اتنا تو سوچ، حسد یہ وہ بلا ہے، یہ وہ بری چیز ہے جو انسان کو لکڑی کی طرح کھا لیتی ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ میں تکبر مت کرو۔ کس چیز کا تکبر؟ کبھی خوبصورتی پہ، کبھی دولت پہ۔ اللہ اکبر، نہ جانے کن کن چیزوں کا آج ہمیں تکبر آ گیا ہے۔ اے انسان، اے مسلمان، اتنا تو سوچ، مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی جائے گا۔ آج ہماری روح چلے جاتی ہے جسم سے تو یہ بدن کس چیز کا قابل ہے؟ کسی چیز کا قابل نہیں ہے۔ خود ہم غسل دینے کے، اپنے آپ کو غسل دینے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو پھر ہمیں کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو تو عبادت میں کرو، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو تو نمازوں میں کرو، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو تو روزوں میں کرو، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے احکام کرنے میں کرو، کہ وہ جو ہے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھیں گے، وہ پورے روزے رمضان کے رہ رہے ہیں ہم بھی رہیں گے، وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم بھی کریں گے۔ آج ہمارا مسلمان یہ کمپٹیشن میں نہیں ہے، یہ مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ وہ آج قتل کر رہا ہے تو ہم کل قتل کریں گے۔ آج وہ بیوی کو سزا دے رہا ہے تو ہم کل بھی اپنی بیوی کو سزا دیں گے۔ میرے قوم کے مسلمان، میں آپ کو یہ میسج اسلامی دینا چاہتی ہوں، میں اسلام کی میسج یہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو بیوی ہے یہ صرف بیوی ہی نہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی جو سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آئی ہے وہ ایک عورت ہے جسے اسلام نے ہیرے کی مانند لقب دیا ہے، اسلام نے ایک ڈائمنڈ کا لقب دیا ہے، اور آپ اس ہیرے کو سر عام بازار میں بکا رہے ہو، اس ہیرے کو سر عام نقصان پہنچا رہے ہو، اس ہیرے کو طرح طرح کی تکلیف دے رہے ہو، اس ہیرے کو نہ جانے کس کس انداز میں نقصان دے رہے ہو۔ بتاؤ اے قوم کے مسلمان، بتائیے کل اللہ کو کس منہ سے جواب دو گے؟ میرا مولا پوچھے گا تم نے خاتون کو میں نے بیوی جیسی نعمت سے نوازا تھا، اس کی کس طرح پرواہ کی ہے، تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی ہے، تم نے کس طرح اس کی دیکھ بھال کی ہے، تو کس منہ سے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش رہے اور خوش رکھے۔ میری عزیزات، میرے قوم کے مسلمان، یہی میرا میسج تھا، تو امید کرتی ہوں کہ سرکار کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اسلامی قوم بن کر اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بن کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور قتل جیسے گناہ کو دور رہیں گے اور دور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔